اپنے آپ سے تعلق کا سے مراد کیا ہے میری؟ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اپنے آپ سے تعلق سے مراد کیا ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے معرفت نفس، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی اصطلاح ہے، بہت بڑا تصور ہے، اور اپنے آپ سے تعلق کا ایک مطلب جو اصل بڑا مطلب ہے وہ معرفت نفس ہے، اور معرفت نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سمجھ لیں جیسے آپ ہیں، اس طرح جانیں جیسے کہ جاننے کا حق ہے۔ اپنے آپ کو جس طرح جاننے اور پہچاننے اور سمجھنے کا حق ہے وہ آپ اس کو آپ حاصل کر لیں۔ یہاں آ جائیں دانش صاحب۔ تو اور اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ بھئی میں نے اپنا تعلق اپنے آپ سے بنایا ہے، تو اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ پہ اپنا حال واضح ہو جائے، آپ پہ اپنے معاملات آپ کی نگاہ میں رہیں، آپ اپنی نگاہ سے اوجھل نہ ہوں، یعنی میں اپنی نگاہ میں آ جاؤں، میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں۔ میرے لیے اپنا جائزہ لینا، اپنے آپ کو سمجھنا، یعنی ایک بہت بڑا سوال یہ ہے جو انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں؟ میں ایسا کیسے بنا جیسا بنا؟ یا میرے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ اپنے وجود پہ غور کرنا۔ تو اپنے آپ سے تعلق بنانے کی صورت، پہلے تو میں نے یہ بات کی کہ اپنے آپ سے تعلق بنانے سے مراد کیا ہے، اس کو بہت ہی کم لفظوں میں نے کوشش کی کہ بیان کروں۔ اب یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جتنا آپ کو وہ انسان جسے تخلیہ برا لگتا ہے، یعنی فری ٹائم اور سولیٹیوڈ یا تو میسر نہیں ہے، یا میسر ہے تو وہ اس کو مفید نہیں بنا پایا ہے، مامانی نہیں بنا پایا ہے۔ وہ ہر وقت یعنی ایک ہے خلوت کا تجربہ جسے ہم سولیٹیوڈ کہتے ہیں، اور ایک جلوت کا تجربہ جسے ہم یعنی جیسے محفل ہے اس وقت، ہم یہ مجلس ہے، جلس سے ہی جیم کیا اس کا روٹ، جیم لام سین، جلس، اسی سے ہی یہ دو لفظ بنے ہیں۔ جیسے ابھی یہ جلوت ہے، مجلس ہے، تو تخلیہ یا خلوت جسے ہم کہتے ہیں یا جسے ہم سولیٹیوڈ کہتے ہیں، تو خلوت کا تجربہ آپ کو مرغوب ہے، خلوت کا تجربہ آپ کے لیے بامانی ہے، خلوت کا تجربہ آپ کے لیے ایک داخلی سفر کا ایک بہت اچھا موقع آپ کو فراہم کر رہا ہے۔ تو کیریکٹر جو ہے وہ خلوت کی خوبصورتی کا نام ہے، اور بیہیویئر جو ہے وہ جلوت کی خوبصورتی کا نام ہے۔ یعنی آپ مجلس میں مہذب ہو جائیں، یہ بیہیویئر ہے۔ آپ اپنی تنہائیوں میں نفیس ہو جائیں، یہ کیریکٹر ہے۔ جب کوئی نہیں تھا آپ کو دیکھنے والا، صرف آپ تھے اور اللہ تعالیٰ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو بھی آپ صحیح رہے، تو یہ خلوت ہے، اور یہ کیریکٹر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری آج کی جو زندگی کا جو لائف اسٹائل اس وقت ہے، یا لائف فارم جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اس میں فری ٹائم ہمیں نہیں ملتا۔ پرسنل ریفلیکشن کا مومنٹ ہماری لائف میں بڑی مشکل سے آتا ہے۔ سولیٹیوڈ جو ہے وہ ہماری لائف میں بمشکل، اور اگر آتا ہے تو ہم بورڈم کی دیمک اسے کھا لیتی ہے۔ یعنی آج کا انسان بورڈم سے ڈرتا ہے، اور میری اس پہ الگ گفتگو ہے۔ بورڈم کے اوپر کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے کہ بوریت ہے کیا، اور بوریت کے عوامل کیا ہیں، بوریت کا پورا معاملہ ہے کیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ بوریت اصل میں آپ فیل کب کرتے ہیں؟ بوریت زیادہ تر بوریت ہم اس وقت فیل کرتے ہیں جو ہمارے لیے، یعنی جو بہت بڑی اپرچونٹی تھی اپنے آپ سے ملنے کی، تو آپ وہ دروازہ کھول کے اندر اتر آتے، آپ اس دروازے کے باہر ایک بوریت کا جن تھا جس نے آپ کو ڈرا دیا، اور آپ پھر دوبارہ اپنی لائف میں مگن ہو گئے۔ وہ بوریت سے بچنے کے لیے انسان جو کام کرتا ہے نا، اگر انسان وہ کام نہ کرے اور اس لمحے کے اندر چلا جائے تو وہ شاید اپنے آپ کو ڈھونڈے گا۔ تو ہماری جو آج کی لائف فارم ہے اس میں یا تو فری ٹائم نہیں مل رہا ہمیں، یا اگر فری ٹائم مل رہا ہے تو اس میں بوریت کی وجہ سے پھر وہ کسی ایسے بے معنی انٹرٹینمنٹ میں، میننگ لیس انٹرٹینمنٹ میں اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ فری ٹائم، ریفلیکٹیو مومنٹ، سولیٹیوڈ، ان کو اویل کرے، اور اس میں پھر وہ اپنی ذات پہ غور کرے، اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے معاملات کا جائزہ لے، اپنی طبیعت میں یا اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں یا اپنی سوچوں میں پیدا ہونے والے جو بھی دھارے ہیں ان کو سمجھے، ان پہ غور کرے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی معرفت نفس کا اصل مقصد کیا ہے؟ معرفت نفس کا سب سے بڑا مقصد ہے تزکیہ نفس۔ اپنے آپ کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اس میں سے پھر برے معاملات، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اصلاح نفس ہو۔ اپنے آپ سے تعلق کا مقصد، اصل میں اپنے آپ سے تعلق کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی پوری ذمہ داری لے۔ وہ لوگ جن کا اپنے آپ سے تعلق نہیں ہوتا، یا وہ اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کا اپنے اوپر پورا کنٹرول بھی نہیں ہوتا۔ مطلب وہ اپنے بس وہ خود اپنے قابو میں نہیں ہوتے۔ وہ ان کی اندر کی بے چینی اور ان کے اندر جذبات کا طوفان انہیں گورن کرتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کے طوفان یا خیالات کے دھارے کو ریویو کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے پاتے۔ یعنی دیکھیں، زندگی گزارنے کی اگر ہم کہیں دو انتہائیں ہو سکتی ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ آپ نفس کے قابو میں رہیں، دوسری انتہا یہ ہے کہ نفس آپ کے قابو میں رہے۔
تو نفس آپ کے قابو میں رہے، یہ حاصل ہوتا ہے معرفت نفس کے نتیجے میں. اور معرفت نفس کے نتیجے میں یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ معرفت نفس کے نتیجے میں تزکیہ نفس کرتے ہیں. یعنی میرے نفس کے اندر پیدا ہونے والا کوئی مسئلہ، میرے نفس پہ باہر سے اثر انداز ہونے والا کوئی مسئلہ، اس کو میں اپنے نفس میں سے نکالوں اور اپنے نفس کو میں اپنے قابو میں کروں. تو یہ معرفت نفس کے نتائج ہیں کہ آپ اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ معرفت نفس کے نتائج ہیں، یعنی اپنے آپ سے تعلق کے نتائج ہیں. اور اس کے نتیجے میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں. مطلب آپ کے اپنے آپ سے تعلق بنا لینے کے نتیجے میں انسان کا اللہ سے تعلق، انسان کا انسانوں سے تعلق، وہ سب بھی بہتر ہوتا ہے. انسان اپنی زندگی کی معنویت کو بہت اچھی طرح حاصل کر پاتا ہے. تو آپ اس آدمی کو دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے کہ کوئی انسان یہ جانے بغیر کہ اس کے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے کے، میں اب آپ سے اگر عرض کروں، کتنے لوگ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو یہ جانے بغیر کہ ان کے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے وہ سر کے درد کی دوائی کھا لیتے ہیں. تو سر کا درد جو ہے وہ ان کے وجود کے ایک بہت قیمتی حصے میں ہو رہا ہے نا. درد ان کے وجود کی ایک بہت اہم جگہ ہے جو سر کہلاتی ہے، اس میں ان کے اگر درد ہو رہا ہے تو اس کے اسباب وہ جانے اور انہیں اس کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. مطلب انہیں اس بات پہ غم بھی نہیں ہوتا کہ میں پچھلے ایک مہینے میں 5-6 دفعہ پیناڈول کھا کے اپنے سر کا درد دبا چکا ہوں اور اپنے سر کے درد سے نجات حاصل کر چکا ہوں، اور میں یہ جانتا بھی نہیں کہ میرے سر میں درد ہوتا کیوں ہے. مہینے میں 5-6 دفعہ ہو چکا ہے اور میں نے یہ جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، اس پر اسے کوئی دکھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو اپنے ساتھ تعلق ہے نا، وہ پھر آدمی کو اپنے بارے میں، یعنی ہمارے حیاتیاتی وجود، ہمارے روحانی وجود، ان دونوں کے بارے میں ہماری آگہی بڑھا دیتا ہے. یعنی بہت اچھی طرح بڑھاتا ہے. اور پھر آدمی بہت ویجیلنٹ ہوتا ہے اپنے حوالے سے، سوچتا ہے کہ اچھا تو یہ سر کا درد کیوں ہو رہا تھا مجھے، اچھا میری طبیعت کو یہ چیز راست نہیں آ رہی، تو مجھے اپنے معاملات میں یہ تبدیلی لانی ہے تاکہ میں سر کے درد سے پیناڈول کے بغیر دوائی نجات حاصل کروں. یہ وہ آدمی ہے جس کا اپنے آپ سے تعلق بہتر ہے. دوسرا آدمی تو وہ ہے جس کا فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے تعلق بہتر ہے، جس کا پیناڈول سے تعلق بہتر ہے. میں اپنے اوپر کام نہیں کر سکتا جب تک مجھے یہ 10 روپے کی یا 5 روپے کی گولی نہیں ملے گی، اور یہ کیمیکل سبسٹنس جب تک میں اپنے اندر نہیں اتاروں گا تب تک میں اپنی اندرونی کیفیت کو امپروو نہیں کر سکتا. تو یہ ایک الگ کیفیت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کتنے سارے لوگ وہ ہیں جو زبان کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی چیز اپنے اندر اتارنے پہ راضی ہیں. یعنی صرف اس وجہ سے کیونکہ زبان کو اچھا لگ رہا ہے لہٰذا میں اسے اندر لے جاؤں. یہ عام بات ہے نا، لیکن یہ میرے وجود میں کیا گل کھلائے گی، اس سے میرے داعیات نفس کس طرح کے ہو جائیں گے، یہ تو اس سے میری طبیعت پر کس طرح کے اثرات پیدا ہوں گے وہ یہ تو نہیں سوچتا، اس لیے کہ اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ سے تعلق بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. اس اپنے آپ سے تعلق کی ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے. اپنے آپ سے تعلق کی ایک بہت بڑی ایمانی وجہ جس کے ساتھ یہ اصلاح نفس اور معرفت نفس سب جڑ جاتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو اپنا نہیں سمجھتا اور اس کا سمجھتا ہے، اور وہ یہ یقین کرتا ہے کہ بھئی میں اپنے پاس امانت ہوں اس کی، اور میں نے اپنے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ ایک دن مجھ سے پوچھا جائے گا، اور میرے ہاتھ اور میرے اعضاء گواہی دیں گے، بولیں گے، میرا ہاتھ بولے گا، میرے پاؤں بولیں گے، میری آنکھیں بولیں گی، یہ سب بولیں گے کہ میں ان کے ساتھ کرتا کیا رہا ہوں. یہ سب میرے پاس امانت ہیں اور مجھے ان کی پوری ذمہ داری نبھانی ہے. تو وہ آپ پھر اس کے نتیجے میں آدمی کہتا ہے کہ اچھا بھائی ان سب کو میرے حوالے کیا گیا کہ میں ان کا جو چاہے استعمال کروں، تو پھر مجھے سمجھنا ہوگا کہ مجھے ان کا کیا استعمال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان کو بہترین حالت میں کیسے رکھنا ہے. تو اور اپنے آپ سے تعلق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی بایولوجیکل ایگزسٹنس کے بارے میں اپنی آگہی بڑھا دیں. آدمی کو یہ پتا ہو کہ بھائی اس کا کولیسٹرول تو نہیں بڑھا ہوا. آدمی دیکھیں یہ بھی اپنے آپ سے تعلق کی ایک بہت اہم صورت ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ انڈر ویٹ ہے، یا اس کے اندر منرلز کی ڈیفیشنسی ہے، آئرن کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، یا اس کا بلڈ پریشر بڑھا رہتا ہے، یا اس کے ہیموگلوبن جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری، یا اس کو شوگر کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا اس کو جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز اس کو ہو گئی ہے، یا کولیسٹرول کا کوئی ایشو ہو گیا ہے. تو یہ بھی اپنے آپ سے غفلت کی ایک شکل ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ آپ کا حیاتیاتی وجود ہے، بایولوجیکل ایگزسٹنس ہے. لیکن آپ کا جو نفس ہے جس کو ہم وہ ایک الگ، یا آپ کا جو روحانی وجود ہے اس کے حوالے سے آپ کی فکر، اس کے بارے میں آپ کی آگہی، یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے. اور دونوں، اور پھر آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اور یہ اسٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے، اپنے اوپر غور و فکر اور تدبر سے یہ دروازہ کھلتا ہے. یعنی وہ انسان جس کو سولیٹیوڈ کے مومنٹس میسر ہی نہیں آ رہے، وہ ایک ایسی لائف فارم میں، ہم ایک ماڈرن لائف اسٹائل میں اریسٹڈ ہیں، ہم اریسٹ کر لیے گئے ہیں ماڈرن لائف اسٹائل میں، جس کے نتیجے میں ہمیں فری ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. فری ٹائم کہاں ملتا ہے؟ اور زندگی رولر کوسٹر کی طرح، اس کے اندر فری ٹائم نہیں ہے. اور اگر فری ٹائم ہے تو اتنے تھکی ہوئی حالت میں فری ٹائم ہے کہ اس میں سونے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر وہ لمحہ جو میننگ فل پرسنل ریفلیکشن کا کوئی مومنٹ ہو، وہ جس طرح کی ایک خوبصورت اور بامانی تنہائی
کہ اس کے لیے درکار ہوتی ہے وہ تو یعنی بڑی مشکل سے تصور میں بھی نہیں آ پا رہی ہے اس وقت، تو وہ ناقابل تصور ہوئی ہوئی ہے میں جو بات کر رہا ہوں. جیسے ہمارے بزرگ احمد جاوید صاحب، ان کا شعر ہے وہ اکثر ہم شیئر کرتے ہیں، یہ لوگ نئی زندگی کی خواہش میں، یہ لوگ نئی زندگی کی خواہش میں نکل رہے ہیں دھواں بن کے کارخانوں سے. یہ لوگ نئی زندگی کی خواہش میں نکل رہے ہیں دھواں بن کے کارخانوں سے. تو زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف کمانے کے اراؤنڈ، زیادہ سے زیادہ وقت کمانے میں. یعنی اگر کسی بندے کو یہ پتہ لگے کہ اس کی جاب آورس 9 to 5 یا 9 to 6 کی بجائے نا 9 سے 1 بجے تک ہو گئے، اگر ہماری سوسائٹی میں کسی کو پتہ لگے کہ باس نے کہا ہے کہ اگلا 1 سال سیلری وہی رہے گی لیکن آپ کی جاب آورس 1 بجے کے بعد آپ چھٹی، 4 گھنٹے کی جاب ہے پھر آپ کی چھٹی ہے، تو وہ پتہ کیا کرے گا؟ زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ دوسری جاب ڈھونڈے گا. کیا خیال؟ حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے مجھے تو پورا کمپلیٹ پیکیج مل رہا ہے، میرے تو ساری میرا جو سسٹم ہے وہ تو اسی اس میں چل رہا تھا نا، وہ تو اسے تو چاہیے کہ وہ اب اپنے آپ کو فری کرے، لیکن وہ فری نہیں کرے گا، بالکل فری نہیں کرے گا، ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ یہ کرے. کیونکہ اپنے ساتھ وقت گزارنے سے تو کہیں بہتر ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے وقت لگا دیا جائے. مطلب یہ زندگی اس وقت ایسی ہوئی ہوئی ہے، مطلب اپنے ساتھ وقت گزار کے کیا کروں گا؟ یعنی خود ماں اپنے بچے کو یہ کہتی ہے کہ جا بیٹا تو دبئی چلا جا، تو کینیڈا چلا جا، وہاں سے جو تو ہمیں ڈالر بھیجے گا وہ ہمارے لیے کافی ہیں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے 4 بیٹے ہیں اور یا 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور کوئی بھی، اور ان کی عمر جو ہے وہ 65-70 سال 75 سال ہے، اور کوئی بھی بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، مطلب شہر ملک سے باہر ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کے اندر 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ کراچی سے باہر، اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی، اور ماں باپ جو ہیں وہ ان کی اپنی خودداری بھی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اولاد سے کچھ لیں، تو وہ اپنی کچھ اپنے آپ کو مینیج بھی کر رہے ہیں، وہ لینا بھی نہیں چاہتے اولاد سے، اور اولاد ان کے پاس اویلیبل بھی نہیں ہے، اور اپنی لائف کے جو بھی ان کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے، ان کو کوئی اور کام ہے، ان کے چوٹ لگ گئی، انہیں کوئی پرابلم ہو گیا، گھر میں کوئی پلمبر کا کام ہے، وہ بیچارے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. اور کتنے کامن، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہ تو تم اپنے ساتھ وقت گزارو نہ تم میرے ساتھ وقت گزارو، ہم سب کمانے کے لیے. اصل میں یہ سرمایہ ڈٹرمن کرتا ہے، سرمایہ جو ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. سرمایہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں نا، اگر ایک کپل ہے جس میں بیوی نے بھی MBA کیا ہوا ہے اور شوہر نے بھی MBA یا کوئی اور ایسی چیز کی ہوئی ہے، یہ دونوں شوہر اور بیوی تھوڑی بنائے گئے ہیں، ان کو 20 سال کی تعلیم اس لیے تھوڑی دی گئی ہے کہ یہ ماں بن کے اور بیوی بن کے، اور یہ آدمی باپ بن کے اور شوہر بن کے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس میں لگائے. بلکہ ابھی میری ایک اور جگہ کچھ ٹاکس ہوئی تھی جس میں میں نے شادی کے حوالے سے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. آپ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کون سی ایج میں شادی کریں گے، یہ سوال میں نے بڑی تعداد میں بچوں سے پوچھا. IBA کے اندر میں نے یہ سوال کافی سارے بچوں سے پوچھا کہ شادی کون سی عمر میں ہونی چاہیے، آپ کے خیال میں شادی کی درست ایج کیا ہوگی؟ تو ان میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جس کا یہ خیال ہو کہ 30 سال سے پہلے کرنی چاہیے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس نے تمہیں اس کنکلوژن پہ لیڈ کیا؟ اب ذرا اس کو سوچو. یعنی دادی نے کہا تھا، بچپن سے ایسی کہانی سنی تھی کہ 30 سال کے بعد اس کی شادی ہوئی بہت کامیاب رہا، یا کوئی اور ایسی کہانیاں سنی، یا سائنس کے اندر اس کے فائدے بتائے گئے. کہاں سے یہ بات آپ کے ذہن میں، یہ بات کیسے بیٹھی ہے؟ اب یہ بچوں کے ساتھ ہماری ڈسکشن بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن، لیکن اس میں یہ جب ہم نے یہ بات کی کہ کیوں وہ آپ 30 سال سے، بلکہ لوگوں نے کہا کہ 30 سال سے پہلے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس پہ تو بالکل اجماع تھا بچوں کا، متفق علیہ. اب 35 سال 34 سال 33 سال، اور یہ کیسے ذہن میں یہ بات کیسے بیٹھی؟ قرآن میں کوئی آیت آئی ہے، حدیث میں آیا ہے، کسی بزرگوں نے اس طرح کی ترغیب دی ہے کہ بھائی جلدی مت کرنا، یہ کام بہت دیر میں کرنا، بالکل مرنے سے قریب ہو جاؤ تو کرنا. مطلب کیوں یہ ایسا ہوا؟ ارلی میرج کے خلاف یا ارلی میرج سے ہٹ کر آپ کے ذہن میں جو بات پیدا ہوئی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ جو کیپٹلزم ہے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ تمہاری جو جوانی ہے نا اس میں تمہیں کوئی دوسرا گول نہ مل پائے. تمہارا جو عہد شباب ہے نا وہ تو لگے جاب میں، جتنی دیر سے شادی کرو اتنا بہتر، کیونکہ یہ پورا ہماری جو لائف چوائسز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے چوز کر رہے ہیں. ایوری چوائس دیٹ وی آر میکنگ از ناٹ اوور اون چوائس، اٹ از ناٹ ان اوور اون فیور، اٹ از ان دا فیور آف کیپٹلزم. یعنی یہ جو ہماری چوائس ہے کہ ہم شادی دیر سے کرتے ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ کیپٹلزم کے فیور میں کرتے ہیں. ہم لاشعوری طور پر بھی کیپٹلزم کے بندے ہیں. شعوری طور، ایک شعوری ایمان ہوتا ہے، ایک لاشعوری طور پر بھی ایمان ہوتا ہے نا، کہ لاشعوری طور میں ہم بالکل اس طرح بندگی کرتے ہیں. بہت پریشانی کی بات ہے. تو پھر میں نے ایک اور آپ کو، پھر بچوں سے میں نے ایک اور بات کی، وہ بات میں آپ سے بھی کرتا ہوں، یہ بڑی کام کی بات ہے. آپ سب سے اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں 15 سے 20 سال کی عمر میں آپ کی جو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو شمار کریں، وہ دوست جو ابھی تک آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں موجود ہیں، وہ دوست آپ کی زندگی میں کون سے عرصے میں بنے تھے؟ 21 سے 25 سال، 26 سے 30 سال، 30 سے 35 سال. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت آپ میں سے اگر کوئی ایسا فرد ہے جس کی 35 سال سے زیادہ عمر ہے یا 30 سال سے زیادہ عمر ہے، اور میں اس سے یہ سوال کروں کہ آپ کی لائف میں وہ لوگ جو ابھی تک آپ کے ساتھ ہیں، وہ اس ایج میں آپ کے دوست بنے تھے یا اس ایج میں آپ کے دوست بنے تھے یا اس ایج میں آپ کے دوست بنے تھے یا اس ایج میں 15 سے 20، 20 سے 25، کس ایج میں آپ کے دوست بنے تھے؟ جب آپ سوچیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ 15 سے 20 وہ یا تو اس ایج میں بنے تھے یا اس ایج میں بنے تھے.
پتہ ہے؟ یعنی عمر کا وہ حصہ جس میں نبھا کر سکنے کی کیپیسٹی سب سے ماند پڑ جاتی ہے، اس میں ہم شادی کرتے ہیں. یعنی جب میں کسی کو دوست بنا سکنے کی کہہ لیجئے میری نفسیاتی صحت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں کسی کو اپنا دوست بنا پاؤں، تو رفیق حیات میری زندگی میں آتا. تو پھر جس طرح کی زندگی پیدا ہوتی ہے وہ میں تمہیں کاٹ رہا ہوں، تم مجھے بھگت رہی ہو. عجیب سی کیفیت. یہ یعنی کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اس ایج میں اپنی اولادوں کی شادیاں کرتے ہیں جس میں ان کے لیے ایڈجسٹ کرنا سب سے آسان ہے، کسی کو ایکوموڈیٹ کرنا، کسی کو انڈرسٹینڈ کرنا، کسی کے لیے سیکریفائس کرنا، کسی کو منا لینا، جس میں میرے لیے میری مطلب وہ ایک الگ قسم. ہم تو ایسا نہیں کرتے. اور یہ بات کون طے کرتا ہے کہ تم 35 سال سے پہلے شادی نہیں کرنا، 30 سال سے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے باس کو، اگر آپ خدا نہ خواستہ ملٹی نیشنل میں جاب آپ کی لگ گئی، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے، اور آپ کے باس کو پتہ لگا کہ آپ ابھی 19-20 سال 22 سال کے ہیں، اور اس کو پتہ لگا آپ تو ابھی شادی کرنے والے ہیں، تو یہ لیکن اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ آپ 35 سال سے پہلے شادی کا کوئی، بلکہ آپ شادی کا ارادہ ہی نہیں رکھتے اپنی زندگی، آپ کہتے ہیں میں شادی وادی کر کے کیا کرنا، چاہے کوئی خاتون کی جاب لگے چاہے کوئی مرد کی جاب لگے، آپ سی ای او بن کے اپنی ملٹی نیشنل کمپنی کے سوچنا شروع کریں، آپ کو پتہ لگے گا آپ کو شادی بری لگے گی. آپ کہیں گے سارے وہ بندے جو بغیر شادی شدہ ہیں، اور لڑکیاں بھی لڑکے بھی جو 40 سال کے ہو گئے کوئی شادی وادی نہیں کر رہا، وہ ہماری کمپنی کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. ایسٹس ویسے انسانوں کو ایسٹس کی آنکھ سے دیکھنے کا طریقہ بھی کیپٹلزم نہیں سکھایا. بہت ہی گھٹیا بات ہے کہ انسانوں کو ایسٹس کی طرح دیکھا جائے، یہ ایک الگ موضوع ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب یعنی اصولی طور پر تو دریاؤں کو بھی اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے، جانوروں کو بھی اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن چلیں وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم جانوروں کو اس طرح دیکھیں، ہم انسانوں کو، ہیومن کیپٹل، انسان. کارپوریٹ جاب از دا ماڈرن فارم آف سلیوری، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. غلامی کی شکل بدلی ہے، غلامی نہیں ختم ہوئی دنیا سے، غلامی ختم نہیں ہوئی ہے، غلامی کی شکل بدلی ہے. اور دین نے جس طرح کے، بلکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آج آپ دین نے غلام کے جتنے جو دین نے غلام کے جو حقوق بیان کیے ہیں نا، اگر وہ ہمیں پتہ لگ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاموں کو آزاد کرنے کی جو ٹرینڈ پیدا ہوا، پتہ ہے کس وجہ سے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ غلام کے جو حقوق تھے اور غلام کی جو کیئر تھی وہ اتنا ٹف تھا کہ لوگوں نے کہا بھائی مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کو تو آج سے آزاد کر دیا. بلکہ بعضوں نے کہا کہ میں غلام بننے پہ تیار ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں جو میرے ذہن میں، مولانا صاحب موجود ہیں وہ بلکہ مجھے یاد کرائیں، لیکن جو میرے ذہن میں جو اس کے موٹے موٹے حقوق تھے جو غلام کے حوالے سے تھے، آپ اتنا ٹف اسٹینڈرڈ ہے. اور میں نے ایک اپنی کسی ٹاک میں کہا تھا کہ کسی ملٹی نیشنل کے اندر آپ کچھ بھی لگ جائیں، آپ کی کمپنی آپ کو وہ حقوق نہیں دے سکتی جو دین غلام کے لیے جو ہے وہ انشور کرتا ہے. مثال کے طور پر میں وہ حقوق بتاتا ہوں جو دین میں غلام کے لیے بتائے گئے ہیں. یعنی اس میں پہلا ایک، جو خود کھاؤ وہ اسے کھلاؤ. ممکن ہی نہیں ہے کہ ممکن ہی نہیں، جو خود پہنو وہ اسے پہناؤ. کیا یہ ممکن ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنی کے جو اونرز ہیں، جو اس کے جو پارٹنرز ہیں، جو ان کا کھانا پینا اور پہننا ہے وہ ان کے سٹاف کا بھی ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. جو خود کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اسے پہناؤ. اس کے علاوہ مزید ایک غلام کے حقوق کے حوالے سے ایک، یعنی جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس حد تک ہے کہ اگر آپ اسے کوئی کام کہہ رہے ہیں اور وہ کام اس کی فزیکل اسٹرینتھ اس کام کو نہیں کر سکتی تو آپ اسے وہ کام نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اس کو کوئی کام کہا ہے تو وہ آپ بھی اس کے ساتھ لگیں. اور آپ تو کر ہی نہیں سکتے. غلام دین کے کرائٹیریا کے مطابق آپ کسی کو غلام، یعنی اگر آپ اسے غلام کے طور پر رکھ رہے ہو تو اس کے تو عیش ہوں گے. اگر آپ نے اس کرائٹیریا کے مطابق اسے رکھا تو ہم نے فارم آف سلیوری چینج کی ہے. سلیوری تھوڑی ختم ہوئی دنیا سے. اور اس سلیوری کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے تعلق سے محروم ہو رہا ہے. یہ جو ساری بات ہے نا، ہماری لائف فارم اجازت نہیں دے رہی. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ شادی کون سی ایج میں ہونی چاہیے، شادی ہونی نہیں چاہیے. دنیا تو اب جو جتنی جدید دنیا ہے وہ تو اس نقطے پہ آ رہی ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، یہ تو لائبلٹی ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھئی یہ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو میری انالیسس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، دنیا کی بات نہیں کر رہا، کراچی کی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، کسی لڑکے یا کسی لڑکی کی جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے ٹاپ 3 فیئرز میں سے جو سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے، پتہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فیئر اس وقت کے جو لڑکے اور لڑکی کو ہوتا ہے وہ یہ کہ میری پرسنل فریڈم کا کیا بنے گا. کیا میں اتنی آزادی ایکسرسائز کر سکوں گا جو میں پہلے کرتا تھا؟ پرسنل فریڈم. پوری زندگی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 برس، تو جب وہ 60 برس کا ہوتا ہے تو سب سے پہلی اولاد اس کی 8 سال کی ہوتی ہے. یہ بہت طرح طریقے سے، اور 8 سال 12 سال زیادہ
اور اسی میں وہ انتقال کر جاتا ہے. یہ بچے جوانی میں جو ہے عورت بیوہ ہو جاتی ہے. یہ بہت میں دیکھتا ہوں لیٹ میرجز کا بالکل. لیٹ میرج کی بہت بڑی خامی. پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ آدھی سے زیادہ حیات جب گزر چکی تو شریک حیات آیا. مطلب یہ پہلے کیوں نہیں آ جاتا؟ لیکن سوال جو ذہن میں بار بار ایک تنگ کر رہا ہے کل سے وہ یہ ہے کہ بگاڑ جو پھیل چکا ہے اس کا والیوم بہت زیادہ ہے. تو کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا منصوبہ بندی ہے یا ہو رہی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے اس بگاڑ کا جو کہ بہت بڑے پیمانے میں پھیل چکا ہے؟ ہاں، اصل میں جو ہماری اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. مال کو یعنی بہت سارے مسائل ہیں لیکن جو اس امت کا فتنہ ہوگا وہ مال ہے. مال سب سے بڑا فتنہ ہے. اور جو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا، جو کیپٹلزم ہے، وہ جب سے ہماری سوسائٹی اس کا شکار ہوئی ہے تب سے وہ فتنہ، اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے اور اس کی جو وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اسی وجہ سے تو یہ بات فرمائی گئی تھی کہ تھوڑا عمل جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. کچھ لوگ ہوں گے لیکن ان کے عمل کی ویلیو زیادہ ہوگی. تو اب ہمارا ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں. ہم کیپٹلزم کی ٹرمز پر زندگی نہ گزاریں. ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے کیپٹلزم کو اپنی لائف سے ان سبسکرائب کرنے کی جو ایفرٹ ہے وہ تو ہم کریں. یعنی جس حد تک کر سکتے ہیں، جس حد تک کر سکتے ہیں یہ، اور اس کو پڑھیں. اس کا یہ ایک بڑا موضوع ہے، بہت بڑا. دوسری بات یہ کہ اس کی یہ چیز لوگوں یعنی معاشرے میں جو کام ہوگا وہ تو علم دینے سے ہوگا. وہ جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہیں یہ پروپیگنڈا کے چینلز ہیں، علم کے چینلز نہیں ہیں. علم کا چینل ہوتا ہے حلقہ، علم کا چینل ہوتا ہے تعلق، لوگوں سے رابطہ. اگر کوئی کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے پوری دنیا میں اشتہار چلا دے دین کے، اس سے دین نہیں پھیلے گا. اگر ہم کہیں نا 100 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے قرآن اور حدیث کے اشتہارات چلا دیے، اس سے دین نہیں پھیلے گا. حالانکہ یہ ایک آدمی کہے گا یار یہ تو میں نے پوری دنیا میں عام کر دیا، اشتہار چلا کے ہر ایئرپورٹ پہ بڑے بڑے اشتہار، اس نے سارے جتنے بل بورڈز ہیں سارے بائی کر لیے دنیا بھر کے اور ان سب پہ آیات چلا دیں. دنیا کو بہت ریچ آدمی، اس سے بھی دین نہیں پھیلے گا. تو دین تو پھیلے گا یا جو اخلاقیات پھیلیں گی یا کیپٹلزم سے نکلنے کی جو صورت پیدا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو ایک محبت کے ساتھ وہ بات کریں گے اور وہ کیپٹلزم کے شر کو پہچانیں گے. اس دور کا ایک اور پرابلم یہ ہے جس میں صحیح اور غلط مکس اپ ہوا ہوا ہے. اس میں غلط پر صحیح کا گمان اور صحیح پر غلط کا گمان مستقل ہوتا رہتا ہے آدمی کو. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اس کی بھی طریقے. اور پھر اس کے بعد حلقے بنائے جائیں، لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے. اور یہ کام آرگنائزیشن کے فارم میں، یعنی دیکھیں جس طرح پولیو ایریڈیکیشن کیمپین چلتی ہے اس طرح کیپٹلزم ایریڈیکیشن کیمپین نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، کیپٹلزم کی ایریڈیکیشن کی کیمپین جو ہے وہ چلے گی اس اصول پر. دیکھیں پولیو ایریڈیکیشن کی کیمپین کیپٹلزم کے فریم ورک میں رہ کر چلتی ہے، یہ فریم ورک بھی اسی کا ہے. تو یہ جو کام ہوگا یہ تو ہوگا ہمارے لیے جو بہت بڑا الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عطا کیا ہے. ہمارا تو بہت بڑا طبقہ اس وقت اس سسٹم سے الحمدللہ باہر ہے. میرے پاس ایک دوست آئے جو بلوچستان میں بہت کام کرتے ہیں. بلوچستان کی بڑی شخصیت ہیں، بلوچستان کی بڑی دینی، سیاسی، سماجی شخصیت ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں. اور وہ ملکی سطح پر لوگوں سے ان کا تعلق ہے. ان سے تو وہ تشریف لائے، انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے بلوچستان میں 18,000 بستیاں ہیں، ان میں سے 9,000 بستیوں میں تو کوئی اسکول ہے ہی نہیں. پورے صوبے میں 18,000 بستیاں، ان میں سے 9,000 میں تو کوئی اسکول کچھ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں ہمارے لیے ہم کیا کریں. تو میں نے کہا، کہنے لگے آپ وہ 9,000 بستیوں میں ایجوکیشن کے لیے کوئی منصوبہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا آپ کون سی 9,000 والوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جن میں نہیں ہے یا جن میں ہے؟ انہوں نے کہا جن میں نہیں ہے. میں نے کہا وہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے. آپ تو صرف ان کی فکر کریں جن میں آپ نے کھول لیا ہے، ان کو کیسے بچانا ہے. کیونکہ الحمدللہ پاکستان کے اندر کتنے علاقے، مسئلہ سارا یہ ہے پاکستان کا کہ یہاں الٹریٹ آدمی بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے. یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لٹریسی تو مروبیت کا مرض پھیلا رہی ہے نا. مجھے جو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ الٹریٹ آدمی بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے. اگر اسی تیزی سے الٹریٹ آدمی کم ہوتا گیا تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا. یعنی اگر خدا نہ خواستہ پورا ملک ویسا بن گیا جیسا یہ لٹریٹ ٹولہ ہے تو ملک کا کیا بنے گا. آپ یعنی دیکھیں، آپ ابھی کسی ایسے گاؤں میں چلے جائیں جہاں نہ ہسپتال ہے، نہ اسکول ہے، نہ موبائل فون ہے، نہ ٹی وی چینل ہے. پہلی بات تو یہ آپ بہت مشکل سے ملے گا، ایسی جگہ بہت مشکل سے ملے گی. لیکن اگر آپ کو ایسی جگہ مل گئی، وہاں کی مہمان نوازی، وہاں کی خدمت، وہاں بیمار کوئی نہیں پڑے گا. جس علاقے میں اسپتال نہیں ہے اس علاقے میں بیماریاں کم ہیں. آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ کیپٹلزم ہے. ہمارے ملک کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم ایماندار اسپتال کی چین بنا دیں پورے ملک میں، کئی 100 ایماندار اسپتال کا ایک نیٹ ورک بنا دیں. یہ بہت غلط. یہ تو آپ ہر اسپتال جو ہے نا وہ فارماسیوٹیکل کمپنی کا ایک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ہے. ایماندار ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ان کیمیائی مادوں کا ڈسٹریبیوشن ایجنٹ بنا ہوا ہے جن کو میرے جسم میں نہیں جانا چاہیے، اور ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے. یہ میں ایماندار تقوی والے ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں جو کسی مدرسے میں تبلیغ میں ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی 2 نمبر آدمی ہے، وہ تو اور بھی چیزیں میرے جسم میں اتار دیتا، وہ تو اور خطرناک آدمی. بڑی عجیب بات ہے. سوال یہ ہے کہ بیماری پیدا کیوں ہو رہی ہے؟
میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. کیپٹلزم ہمارا امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے مال, اور اس فتنے کی جو تہذیبی, یہ جو امت کا فتنہ مال تھا, مغربی تہذیب کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فتنہ تہذیبی شکل نہیں اختیار کی تھی اس نے, یہ فرد کی سطح پر پیدا ہوتا تھا. فرد یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف, بلکہ میں آپ کو بتاؤں جب مدینے کی ریاست میں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہوا یہ کہ بہت سے صحابہ کے پاس, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کے پاس تو پہلے بھی اللہ نے مال بہت عطا کیا تھا, وہ انہیں مال کی کوئی محبت نہیں تھی, پورا کا پورا دے دیتے تھے. بعد میں اور بھی صحابہ کو اللہ نے بڑا مال دے دیا. تو بعض صحابہ کو جب یہ حدیث یاد آتی تھی تو روتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو ہے وہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی دے دیا اور اب ہمارے لیے آخرت میں کچھ نہیں رکھا, اور اس پہ روتے تھے, ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. ہوا یہ کہ جو امت کا فتنہ مال تھا نا, مغربی تہذیب نے اس کو ایک تہذیبی کہہ لیجئے ڈھانچہ دے دیا. اب ایک تہذیبی شکل اختیار کر لی اس نے, اور تہذیب کی اگر کوئی شر تہذیب کی شکل اختیار کر لے, اس سے بچاؤ آسان کام نہیں. بہت مختلف, تہذیب بہت ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. ہم اس ایئر میں سانس لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری کنڈیشن ہے, ہم اس وقت اس جگہ کھڑے ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن میں کینسر ہو رہا ہے, ہمارے وطن میں بیماریاں, آپ مجھے بتائیے, کیا میں ایک کوشچن کرتا ہوں, آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جو کسی کینسر کے پیشنٹ کو نہ جانتا ہو؟ ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا کوئی جاننے والا کینسر کا مریض نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی ایسا دعویٰ کر سکتا؟ اور جتنے جدید ممالک ہیں ان میں ہر گھر میں کینسر ہے, ہر گھر میں کینسر ہے. پاکستان میں تو کینسر کے ہاسپٹل ہیں نا, امریکہ میں کینسر کے ریلیپس کے پورے ہاسپٹل ہیں. یعنی ایک ہاسپٹل ہے جو صرف ریلیپس کے کیسز لیتا ہے. یعنی آپ کے یہاں تو کینسر کا کیس لے رہے ہیں نا, ریلیپس کا بھی کیس وہی لے رہے ہیں. ریلیپس کا ریٹ اتنا زیادہ, 70% ریلیپس کا ریٹ ہو گیا, 40% ریلیپس کا ریٹ ہے بعض کیسز میں 30. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ تو بہت بعد میں جا کے سائنس کہتی ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہمیں اس کی وجہ نہیں معلوم. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے نا ہمیں کینسر کی کاز نہیں پتا. ان سے سوال کیا جائے, جب تمہیں کاز ہی نہیں پتا تم ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہو؟ تمہیں کاز پتہ ہی نہیں ہے, تم کیسے ٹریٹ کرتے ہو اسے؟ اگر ہمیں بتا بھی دیا جائے کہ اس کی کاز یہ ہے, ہم کمفرٹ, کنوینئنس اور پرسنل فریڈم, اس کی ہتھکڑی کو شوق سے پہنے ہوئے ہیں. اس کو ہم ہتھکڑی سمجھ کے نہیں, ہم گجرے سمجھ کے پہن کے گھوم رہے ہیں. ہمیں جو چیز ہتھکڑی محسوس ہونی چاہیے وہ گجرے کی خوشبو دے رہا ہے. ہمارے ساتھ یہ ہے معاملہ. یعنی اس میں کمفرٹ, کنوینئنس, اور بہت مطلب یہ تو ایک الگ موضوع ہے پورا. تو آج سے 40-50 سال بعد جب یہ انکشاف ہوگا نا کہ میڈیکل سائنس کو پتا تھی اس کی وجہ کینسر کی, لیکن اس نے نہیں بتائی, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے سائنس. اس کی وجہ کا نام ہے سائنس. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی دن ہم اس پہ بات کر لیں گے, اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے. کوئی ایک مسئلہ آج کی دنیا کا بتائیے جو سائنس نے حل کیا ہو, کوئی ایک مسئلہ بتائیے جو اس نے حل کیا ہو. حل کسے کہتے ہیں, پہلے حل کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. حل کہتے کسے ہیں؟ حل پتہ کسے کہتے ہیں؟ حل یا علاج کہتے اس کو ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا عمل جو کسی قسم کی خرابی کی وجہ نہ بنے, وہ حل کہلائے گا. اگر میں نے مثال کے طور پر ایک بچہ رو رہا ہے اور آپ نے 2 تھپڑ مارے اور آپ نے کہا حل ہو گیا, آپ نے 2 تھپڑ مارے, بچہ چپ ہو گیا, اب نہیں رو رہا, تو یہ سلوشن ہے یا نہیں ہے؟ سلوشن نہیں ہے, اس لیے کہ رونے کو آپ نے چپ کرا دیا, کچھ اور مسئلہ پیدا کر دیا آپ نے, ڈیمیج کر دیا. تو جسے ہم حل یا سلوشن کہیں گے, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا مسئلہ کریٹ نہ کرے. آپ مجھے بتائیے گا سائنس نے کوئی ایک مسئلہ حل کر کے دکھایا. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہمارا مسئلہ تھا کہ ہم یہاں سے لندن 6 گھنٹے میں پہنچنا چاہتے تھے, یہ مسئلہ نہیں تھا, یہ آپ کی خواہش تھی. مسئلہ نہیں تھا, آپ کی خواہش تھی کہ آپ 6 گھنٹے, ابھی آپ کی خواہش ہے کہ آپ 1 گھنٹے میں پہنچیں, اور کچھ دن کے بعد آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ 5 منٹ میں لندن پہنچیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو 5 منٹ میں بھی لندن پہنچا دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز بن جائے, کوئی ٹیکنالوجی آپ کو 5 منٹ میں یاد, آپ کہیں آنکھ بند کروں کھولوں تو لندن میں ہوں, تو آپ نے آنکھ کھولی لندن. اتنی جلدی بھی ہو سکتا ہے کوئی آ جائے, بالکل ممکن ہے, اس کو مسئلہ تھوڑی ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے. آپ کہیں بس آپ اس مشین میں منہ ڈالیے, آپ ادھر نکلیں گے تو وہ لندن ہوگا. بالکل آپ انسانوں کو ای میل کر رہا ہوں, اب میں نے اپنے بچے کو ای میل میں ڈال کے ابھی نیو یارک بھیج دیا, بالکل ممکن ہے ہو جائے, کچھ بھی کوئی بھی چیز ہو جائے, اللہ جانے کیا ہو جائے. لیکن اس میں جو پرابلم ہے اصل میں, اگر آپ کوئی سفر 2 مہینے میں کرتے تھے اور وہ سفر آپ 6 گھنٹے میں کرنے کے قابل, یا پہلے کوئی سفر آپ 10 مہینے میں کرتے, 1 سال میں کرتے تھے وہ سفر, اب آپ 6 گھنٹے میں کر رہے ہیں. تو جب آپ 1 سال میں کرتے تھے وہ مسئلہ تھوڑی سمجھ کے کرتے تھے, مسئلہ تھوڑی ہوتا تھا. جب 1 سال کا سفر کر کے واپس آتا تھا, میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. روایتی تہذیبوں میں کسی بھی انسان کی کوالیفیکیشن کا نام ہوتا تھا سفر. 1 سال کا سفر کر کے واپس آیا, اس کی حیثیت ایسی ہوتی تھی جس نے اس نے BA کر لیا یا MA کر لیا. اچھا یہ بخارا گیا تھا اور وہاں سے واپس آیا ہے, اب پورا گاؤں اس کو ایک عالم, یا سمجھ لیں دنیاوی علم کے حوالے سے اس کو کچھ مانے گا. وہ بیمار پڑا ہوگا, اس نے موسم کی سختی جھیلی ہوگی, اس نے جب کھانے کچھ نہیں ہوگا تو اس نے کچھ کھانا, اس نے شکار بھی کیا ہوگا, اس نے اپنے آپ کو ڈاکوؤں سے بھی بچایا ہوگا, اس نے رہزنوں سے بچایا ہوگا, اس نے کم پیسوں میں اس نے کچھ تجارت کی, اس کو جتنی علوم دنیا میں گزارنے کے لیے چاہیے تھے وہ سارے لے کر آ گیا نا.
آپ 6 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں, آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں کیا؟ اب بتائیے, آپ 10 مہینے کا سفر کرتے تھے, وہ 10 مہینے کا سفر اب 6 مہینے پہ ہو گیا, لیکن آپ نے کاسٹ کیا دی؟ اس کی کاسٹ ہے, کاسٹ پیسے کی کاسٹ نہیں کہہ رہا میں, کچھ اور کاسٹ ہے جو آپ نے دی ہے. آپ نے تہذیبی اقدار کی قیمت, اپنی تہذیب, اپنی ایمانیات پہ کھڑی ہوئی جو تہذیب تھی اس کی قیمت آپ نے دی ہے اس کے بس 6 آورز میں اب آپ ٹریول کر لیتے ہیں, اور یہ 6 آورز کم ہو کے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ اور 10 منٹ پہ آ جائے گا, یہ آ جائے گا. 6 گھنٹے میں تو آپ چاند پہ پہنچ جائیں گے. آپ کہیں گے 6 گھنٹے میں تو چاند پہ, پہلے کتنے بیوقوف لوگ ہوتے تھے 6 گھنٹے میں لندن پہنچتے, تو اب 6 گھنٹے میں ہم چاند پہنچ جاتے. تو اس طرح کی بھی دنیا آ جائے گی. لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کوئی ایک پرابلم ایسا نہیں ہے جس کو سائنس نے سالو کیا ہو, سولوشن, جسے میں سولوشن کہہ رہا ہوں. یعنی سولوشن یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے تو 2 تھپڑ مار دیے, بلکہ سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ سولوشن میں اسے مانوں گا جو کسی بھی پرابلم کی وجہ نہ بنے. میں آپ کو بتاؤں, آپ پاکستان میں جائیے ان علاقوں میں جہاں کوئی اسکول نہیں ہے, کوئی اسپتال نہیں ہے, آپ دیکھیں گے وہاں لوگ صحت, بہترین صحت ہے ان کی. میری ٹیم میں ایک اسٹاف میں میری ٹیم ممبر ہیں ایک خاتون, ان کا تعلق ناردرن ایریاز سے, تو وہ جو میری ٹیم میں ہے ان کی ایج تو 25 سال ہوگی. جو میں انہوں نے بتایا ان کی نانی اور ان کی پر نانی بھی حیات ہے, تو میں نے ان سے کہا تمہاری پر نانی کی صحت انشاءاللہ تعالیٰ تم سے تو بہتر ہوگی. اس نے کہا بالکل بہت بہتر ہے. اور وہ 95 پتہ نہیں 100 سال کی ہیں, اور وہ پہاڑی چڑھ جاتی ہیں, اتر جاتی ہیں, کوئی دوائی نہیں کھاتی ہیں, پانی بھی بھر لیتی ہیں, بکریاں بھی دیکھ لیتی ہیں. یہ ان کی پر نانی کا حال ہے. اور یہ جو خاتون ہے, مطلب میں کہنے کا مطلب یہ ہماری جو شہری زندگی کی جنہوں نے اتنی دوائیاں کھائی ہیں, دوائیاں, یہ جو لائف اسٹائل ہے یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں ٹھیک, کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اس میں آپ اپنے نہیں ہیں, آپ اپنے بدن کا حق نہیں ادا کر سکتے, روح کا حق تو چھوڑ دیں. آپ کہا نا میں اپنے بدن کا حق سرمایہ دارانہ نظام میں رہ کر حق ادا کر لوں گا, نہیں ادا کر سکتا. لیکن ہمارا 1400 سال کی تہذیب اس جگہ کھڑی تھی کہ بہتا ہوا پانی جو تھا وہ صاف ہوتا تھا, صحیح ہوتا تھا. اب ہم اس جگہ آ گئے ہیں کہ بوٹلڈ واٹر صحیح ہوتا ہے, کیونکہ مطلب یعنی آپ پہلے کیا ہوتا تھا, پانی جو بند کر کے رکھتے تھے وہ خراب ہو جاتا تھا, باسی ہوتا تھا, وہ خراب ہوتا تھا. اب بوٹلڈ واٹر میں 1 سال کی ایکسپائری ڈیٹ آ رہی ہے. بالکل صحیح, کیا خیال ہے؟ یہ تو آپ کی خیرخواہ یہ تہذیب نہیں ہے. اس تہذیب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیپٹلزم کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا. امت کا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا فتنہ مال ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ امت کا فتنہ جو ہے سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اگر کوئی کسی بھی چیز کو فتنہ خیال کر رہا ہے تو اسے سمجھ لیں سب سے بڑا فتنہ. کیا ہم اس وقت مال کو سب سے بڑا فتنہ سمجھیں؟ اور مال, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر صحابہ کے دور میں بھی فتنہ تھا, اور صحابہ کس درجے کا ایمان رکھتے تھے کہ وہ مال آتا تھا تو اس پہ روتے تھے کہ یہ کہیں فتنہ تو نہیں آ گیا, لیکن وہ اس میں تہذیبی رنگ اختیار نہیں کیا تھا, اس نے وہ تہذیبی شکل اختیار نہیں کی تھی. مغرب کی تہذیب تو وہ تہذیبی شکل اختیار کر گئی. بہت الگ ہے یہ بات, بالکل الگ. ابھی بھی جو فاٹا کے علاقے ہیں جہاں مغربی تہذیب نہیں پہنچی ہوگی, اللہ کرے, یا وزیرستان کا علاقہ جہاں وہ نہیں پہنچی ہوگی, خدا کرے, وہاں پر مال جو فتنہ ہے وہ فرد کی سطح پر ہے, تہذیب کی شکل میں نہیں. بہت الگ بات ہے, بات واضح ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. ہمیں ایک دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ کہ اے ہمارے اللہ, ہمیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, ہمیں جو چیز ٹھیک ہے, حق ہے, صحیح ہے, وہ مجھے بھی صحیح لگے, ٹھیک لگے, حق لگے. یعنی مجھے صحیح پر غلط کا گمان نہ ہو, مجھے صحیح چیز مجھے بھی صحیح نظر آئے, صحیح لگے, ہے تو صحیح لیکن لگ غلط رہی, ایسا نہ ہو, صحیح مجھے صحیح لگے اور پھر مجھے اس کا فالوور بنا. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ, اور وہ چیز جو باطل ہے, غلط ہے, گڑبڑ ہے, وہ مجھے بھی غلط لگے, اس پہ مجھے صحیح کا گمان نہ ہو, اور پھر مجھے اس سے بچنے والا بنا. ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے, مستقل مانگنی چاہیے.